بھی ان کا بڑپن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وسیم صاحب کے شعر میں سن لوں تب میں پڑھوں. میں پھر گزارش کر رہا ہوں غزل کے لہجے کی آبرو جناب عزت مآب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے استقبال کریں. اسی آباد کے ساتھ یہ قیمتی لوگ ہم بھی کم ملتے ہیں. میں آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ وسیم صاحب کو، فرحت صاحب کو، سرین جی کو، اظہر صاحب کو، جلیس بھائی کو، سب کو قریب سے سن رہے ہیں. جناب پروفیسر وسیم بریلوی مائک پر. حضرات، میں شکر گزار ہوں کہ بڑی اہم شخصیات ابھی تک مشاعرے کے ساتھ ہیں، اور یہ تہذیبی تسلسل کو پائیداری دینے کا ایک عمل ہے جس کی ہمیں سب کو قدر کرنی چاہیے، اس کی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے سب کا. میں ایک چھوٹی سی نظم سے آغاز کرتا ہوں کہ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے. نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے. نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات. بہت شکریہ. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات. بہت شکریہ. واہ واہ. کچھ شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ دلی والے بہت باخبر لوگ ہیں، تو کوشش کروں گا چند شعر میں بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ملاحظہ فرمائیے، چونکہ ادھر ادھر سے شعر پہنچ جاتے ہیں اس لیے زیادہ تعامل ہوتا ہے. شعر یوں ہے کہ تعلق کے تقاضے کتنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. تعلق کے تقاضے کتنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. تعلق کے تقاضے کتنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، بہت دن ساتھ رہنے سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت اچھا ہے. تعلق کے تقاضے کتنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، بہت دن ساتھ رہنے سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت دن ساتھ رہنے سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک شعر اور نظر کرتا ہوں. یہ غزل والوں کی محفل ہے تو شعر نظر کرنے کی ترجیح کر رہا ہے. پیش کرتا ہوں کہ تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم. چلا سکتے ہیں ساری عمر تیری یاد کے سائے. دیکھیں بھروسہ کہ چلا سکتے ہیں ساری عمر تیری یاد کے سائے، مگر تو ہم سفر ہو تو سفر آسان نہیں ہو. چلا سکتے ہیں ساری عمر. ایک غزل جو ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب پیش کیے دیتا ہوں. مطلب علیحدہ فرمائیے کہ سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے. یہ لوگ ہماری تہذیب کی علامت ہیں. ڈھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حسن صاحب ہیں، تمام حضرات تو ہیں ہی، لیکن یہ حضرات وقت ورنہ عام طریقے سے ادبی محفلوں میں لوگ آتے ہیں
اور وقت کی تنگی کا شکوہ کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن جو حضرات یہاں بیٹھے رہتے ہیں میں انہیں واقعی ادب کا دلدادہ مانتا ہوں کہ وہ شعر و ادب کی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ان کی ہمیں عزت افزائی بھی کرنا چاہیے, ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ آج کے دور میں اگر شاعری کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی محفلیں موجود ہیں تو یہ محفلیں بڑی قابل قدر ہیں. آئیے میں شعر سناتا ہوں کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے, وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے, خلاف اپنے بہت دل تو زمانہ کر لیا. واہ 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 واہ. دیکھیے کتنا اچھا لگا دلی میں شعر لوٹا, دلی کا شعر ہے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے, خلاف اپنے بہت دل تو زمانہ کر لیا میں نے. اور یہ شعر بطور خاص دلی کی نظر کرتا ہوں, حضور ملازہ کیجیے گا ایک شعر خاص طور پر کہ خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے. مجھے یہ خوف دے مالک, تمہیں اور مجھے یہ خوف دے مالک, مجھی پر ہے نظر تیری. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے, مجھے یہ خوف دے مالک, میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری, بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری, مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری, بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے, بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. اور پھر دلی کا شعر دلی کے حوالے, بھروسہ تو نے توڑا تھا, بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر. بھائی نفسیاتی انتقام کا شعر ہے صاحب. بابا کس پہلو سے کہہ دیا سر. بابا بھروسہ تو نے توڑا مگر خود کو سزا یوں دی. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. اور آئیے اب یہ دو شعر سنیے کہ موجوں سے لڑتے تو رہے, اب جیت لگے یا ہار لگے. موجوں سے لڑتے تو رہے, اب جیت لگے یا ہار لگے, کوئی ہم سے پوچھ نہ لینا کیسے دریا پار. موجوں سے لڑتے تو رہے, اب جیت لگے یا ہار لگے, کوئی ہم سے پوچھ نہ لینا کیسے دریا پار لگے. اب یہ شعر آپ تک پہنچے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کاٹ رہی ہے شاخ گلہری وہی کہ جس پر بیٹھی ہے. کاٹ رہی شاخ گلہری وہی, کاٹ رہی ہے شاخ گلہری وہی کہ جس پر بیٹھی ہے. میری طرح یہ بھی جینے سے جنم جری بیزار لگے. کاٹ رہی ہے شاخ گلہری وہی کہ جس پر بیٹھی ہے, میری طرح یہ بھی جینے سے جنم جری بیزار لگے. اور میرے خیال میں اجازت. پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان, کیمرہ پرسن ریحان خان. ہمارے انیہ پرایوجک REC, سینٹرل بینک آف انڈیا, JP ہوٹل کے بھی ہم بےحد شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں سہیوگ. مشاعرہ اسپانسر REC, مشاعرہ اسپانسر JP ہوٹل, مشاعرہ اسپانسر سینٹرل بینک آف انڈیا, مشاعرہ اسپانسر ICCR. اور اس مشاعرے کی کنوینر رہی محترمہ سویتا اسیم, جو ہندوستان کی مشہور شاعرہ ہیں. اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کیا ابھیودے لٹریچر اینڈ کلچر سوسائٹی نے. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. آج ہی راکی ٹاک کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجیے اور بدل لیجیے اپنی دنیا. کانٹیکٹ کیجیے مشاعرہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے 9997640286. اور اگر مشاعرے اور آپ کو دیکھنے ہیں تو ویب سائٹ ہے ہماری www.rockytalkmedia.com.